مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج فیضان مدینہ گوجرا میں ہم موجود ہیں، اور یہاں گوجرا کے مدرسین، ٹوبہ، سمندری اور اطراف کے جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اساتذہ کرام موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے حفظ کے بچوں کی سب کی منزل سننے کا شیڈیول کیسے بنائیں۔ تو ہمارے ہاں مدارس المدینہ جو قائم ہیں ان میں جو طے شدہ مقررہ تعداد ہے وہ 25 ہے۔ تو ظاہر ایک استاد 25 بچوں کی سب کی منزل خود نہیں سن سکتا، سبق تو سب کا خود سننا ہوتا ہے روزانہ، 25 بچے ہوں، 22 ہوں، 20 ہوں، عموماً یہ تعداد ہمارے پاس رہتی ہے۔ سبق تو سب کا روزانہ سننا ہے، لیکن سب کی منزل کیسے سنیں؟ ظاہر ایک ایک پارہ بھی سب کی ہو، ایک پارہ منزل ہو، یا 25 اور 25 50 پارے ہو جائیں گے، تو 50 پارے 8 گھنٹے میں قاری صاحب نہیں سن سکتے۔ تو اس کا ہمارا جو طے شدہ اصول بنا ہوا ہے، پہلے سے ایک نظام بنا ہوا ہے کہ ہر کلاس میں 3 حلقے بنائے جائیں، 3 گروپ بنائے جائیں بچوں کے، 3 حصوں میں ان بچوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں۔ مثال کے طور پر 25 ہیں تو یہ 8 8 کے 3 اور 1 9 کا حلقہ، یہ بن جائیں گے، 3 حلقے بن جائیں گے۔ کم تعداد ہے تو اس حساب سے بچے کم ہو جائیں گے۔ تو اب قاری صاحب نے یہ کیا کرنا ہے کہ سبق تو سب کا سننا ہے، سبق سننے کے بعد سب کی اور منزل میں روزانہ 1 حلقے کا خود سننا ہے۔ خود کیسے سننا ہے؟ کہ پارے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک سارے کا سارا پارہ خود سننا ہے۔ یہ بات جو ہے نا ہے تو تھوڑی سی مشکل، کہ ظاہر ہے خود پورا سنیں گے تو ٹائم بھی لگے گا، لیکن جو سنیں گا وہی اس کا رزلٹ بتائے گا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور جو سنتے ہیں ان کی کلاسوں کی کیفیت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ وگرنہ عموماً جو قاری صاحبان کا جو انداز دیکھا گیا یا جو سننے میں آتا ہے یا جو کیفیت آتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بچے کا 2 رکوع سن لیا، دوسرے کا 3 رکوع سن لیا، کسی کا پاؤ سن لیا، کسی کا کچھ آدھا پارہ سن لیا، کسی ایک آدھے بچے کا ایک پارہ بھی سن لیا، یوں کام چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر منزلیں مضبوط نہیں ہوتی۔ یہ بھی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں جی، وہ کچے پارے نکل رہے ہیں بچوں کے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب کی کچی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور منزل کچی ہو گئی، یہ بھی ہم سننے میں سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا کہ خود پورا نہیں سنتے، یا بعضوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک رکوع کر کے 2 2 رکوع کر کے کہہ رہے ہیں جی میں سارے بچوں کو سنتا ہوں۔ تو سارے بچوں کا اگر ایک ایک 2 رکوع کر کے سن بھی لیا تو فائدہ کیا ہوا؟ مثلاً 1 رکوع سنا، باقی سارے رکوع اس کے کچے ہوں، یا اس کو صحیح طریقے سے یاد نہ ہو، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ قاری صاحب 1 رکوع سنتے ہیں یا 2 رکوع سنتے ہیں یا پاؤ سنتے ہیں۔ اب وہ بچے تیاری بھی اسی حساب سے کر کے آئیں گے۔ جب بچوں کو پتہ ہو کہ قاری صاحب پوری منزل خود سنتے ہیں، سب کی جب باری ہوتی ہے یعنی 3 حلقے ہوں تو تیسرے دن باری آئے گی ہر بچے کی، تیسرے دن ہر منزل میں ہر بچے کی باری آئے گی، تو یوں بچے تیار کر کے بھی آئیں گے۔ اب جو سمجھدار اور سلجھے ہوئے اور ایک گرپ جو رکھتے ہیں کلاسوں میں، وہ قاری صاحبان کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ساتھ الگ سے لکھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بچے کے 5 پارے ہیں، 30واں پارہ اس نے منزل میں سنایا قاری صاحب کو، قاری صاحب نے لکھ دیا یہ میں نے 30واں پارہ اس کا سنا۔ اب ظاہر ہے 29واں اگلے دن یہ سنائے گا، اگلے دن 28واں سنائے گا، جو کہ قاری صاحب نہیں سنیں گے۔ اب 27واں پارہ قاری صاحب سنیں گے، اب وہ 27واں بھی لکھ لیں گے یہ میں نے سنا۔ اسی طرح پھر قاری صاحب نے جو پارے سننے ہوتے ہیں وہ قاری صاحب لکھ لیتے ہیں۔ اب جب بچے کی باری آئے گی نا تو وہ 30واں پارہ سنانا چاہے گا تو قاری صاحب فرمائیں گے نہیں آپ مجھے 29واں سناؤ، 30واں تو آپ نے پچھلی بار سنا دیا تھا، اب 29واں سناؤ۔ پھر تیسرے دن جب باری آئے گی پھر قاری صاحب فرمائیں گے اب 28واں سناؤ مجھے۔ تو یوں ایک ترکیب چلے گی، اور بچہ جب قاری صاحب کو سنائے گا اور قاری صاحب خود اس کا سنیں گے تو منزل مضبوط ہوگی، کیونکہ یقین بھی آپ کو ہوگا کہ میں نے پورا پارہ اس کا خود سنا ہے، بچے کے ساتھ دور نہیں لگایا۔ ہاں اب دوروں کا سلسلہ بھی چونکہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اب قاری صاحب تو سب کا سن نہیں سکیں گے، اب دور کا کیا ہو؟ تو قاری صاحب جب دور لگائیں بچوں کا تو دور لگانے کے بعد اچھے انداز میں پوچھ گچھ بھی کریں کہ ہاں جی آپ نے اس کو سنایا کتنی غلطیاں آئی ہیں، اس نے آپ کو سنایا آپ کی کتنی غلطیاں آئی ہیں، اس کی کتنی غلطیاں آئی ہیں۔ پھر ان کا ٹیسٹ بھی لیں، تھوڑا ٹیسٹ لے لیں، کوئی رکوع سن لیں، کہیں سے بیچ میں سے سن لیں 1 2 رکوع، کسی کا زیادہ سن لیں کسی کا کم سن لیں، یہ ٹیسٹ میں کرنا ہے۔ خود سننے کی جب باری ہوگی تو پورا پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک آپ سنیں اور آپ دیکھیں گے رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اب بعضوں کا پہلے سے ہی ہوتا ہے جی وقت نہیں ہے، بھائی وقت کیا ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔
8 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 8 گھنٹے میں سے 6 ساڑھے 6 گھنٹے منزل سب کی اور منزل کے آپ کے ہوتے ہیں. اب 6 ساڑھے 6 گھنٹے میں کیا آپ کچھ بھی نہیں سن سکیں گے؟ ہر بچے کا پورا پارا ہو سکتا آپ نہ سن سکیں، لیکن 6 بچوں کا، 7 بچوں کا، 5 بچوں کا تو آپ سن ہی سکتے ہیں. اچھا اس میں 30ویں پارے والا بچہ بھی ہوگا جس کا 1 ہی پارا ہے، 29واں پارا ہے تو 2 ہی پارے ہیں، تو روز اس کا آپ چاہے نہ سنیں. اس کا اگر آپ کل سنائے یا پرسوں آپ اس کا سنائے تو آج باری آئی تو آپ چاہے اس کا نہ سنیں، لیکن جس کے باقی زیادہ پارے ہیں اس کو تو سن سکتے ہیں آپ. اور تقریباً کلاس میں تو ابتدائی پاروں والے بچے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں جن کا آپ چاہے روز نہ بھی سنیں، گیپ دے کے بھی سنیں گے تو کام چل جائے گا، لیکن باقی 6 بچوں کا، 7 بچوں کا، 5 بچوں کا آپ پورا پارا سبکی کا اور منزل کا سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، اور سننے والے سن بھی رہے ہیں. یہ ہمارا طے شدہ طریقہ پہلے سے ہے اور یہ ہمارے ہاں چل بھی رہا ہے. تو اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے کہ 3 حلقے بنائیں، 3 حلقے سے مراد گروپ بنائیں، 3 گروپ بنائیں اور ایک کی سب کی منزل خود سنیں، 2 کا دور لگائیں، اور جن کا دور ہوا ان کا ٹیسٹ بھی لیں. یہ نہ ہو کہ سننے والے کے سننے میں اتنا مگن ہو جائیں کہ بچے کلاس میں جناب آپس میں شور شرابہ کر رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں اور دور بھی مطلب آپس میں باتیں کرتے ہوئے مطلب سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. تو یوں اگر ہوگا تو نہیں ہوگا. کوشش یہ ہو کہ سامنے بٹھا لیں یا قریب بٹھا لیں، تھوڑا سا دائیں طرف بائیں طرف جن کے دور لگے ہوئے ہیں ان کو بٹھا لیں، اور ساتھ ساتھ ان پر بھی توجہ ہو جو غفلت سے سن رہے ہوں، سنا رہے ہوں. اور پھر غلطی بتانے میں، بعد میں ٹیسٹ لینے میں اچھے انداز میں گرپ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ زوجل آپ دیکھیں گے کہ یہ تجربہ کیا ہوا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر تجربہ ہوا الحمدللہ زوجل. جو استاد پورا سنتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اساتذہ جو خود حافظ نہیں ہے، ناظرہ ہاں ہیں، انہوں نے جب ایک پارہ سننا شروع کیا تو ان کے رزلٹ اپ ہو گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور جو حافظ ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو کوئی ایشو نہیں، اور اکثریت حافظ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ناظرہ ہاں بھی حفظ کی کلاس پڑھاتا ہے اور اگر اس انداز میں چلتا ہے کہ پورا پارہ سن رہا ہے تو الحمدللہ زوجل ان کے بچوں کی منزلیں اچھی ہو جاتی ہیں، تو حافظ تو پھر حافظ ہی ہے. تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ چلیں. تھوڑا سننے کی تو ترکیب بھی ہماری نہیں ہے، لیکن بعض مطلب وہ چلا رہے ہیں یہ انداز. تو طریقہ کار جو ہے، جو طے شدہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خود پورا پارہ سنیں. تو انشاءاللہ زوجل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی منزل پکی ہو جائے گی. اب یہ کہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ بچے اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کم ٹائم لگتا ہے. اچھا پڑھے گا تو بھی کم ٹائم لگے گا، اور غلطیاں کرے گا تو بھی کم ٹائم لگے گا. یعنی اب سنائے گا نہیں، منزل اس کی کچی ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کچی منزل کو تو نہیں سنے گا نا، اس میں بھی کم ٹائم لگے گا. تو یوں ٹائم ہوتا ہے، بعض بچوں میں زیادہ لگتا ہے، بعض پہ کم لگتا ہے. لیکن ٹائم کی مینجمنٹ تو یہ استاد نے خود کرنی ہوتی ہے کہ کس انداز میں نے پورے دن میں سب کی منزل بچوں کی سب کی سننی ہے اور کس انداز میں ان کو لے کے چلنا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھا رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ کے علاوہ پڑھاتے ہیں، حفظ کی کلاس چلا رہے ہیں، وہ اس انداز میں سنیں گے تو انشاءاللہ زوجل اس میں بڑی ان کو برکتیں ملیں گی. اور بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ قاری صاحب جو سنتے ہیں تو پورا سنتے ہیں، وگرنہ بچے بھی اندازہ کر لیتے ہیں نا قاری صاحب نے کتنا سننا ہے، کتنی تیاری کرنی ہے، تو وہ استاد کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. جب ان کو پتہ ہوگا کہ قاری صاحب شروع سے لے کر اینڈ تک آخری آیت تک پورا خود سنتے ہیں تو بچے تیاری بھی اسی حساب سے کر کے آتے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.